ہمارے آج کے معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی کرنا چاہیے کہ صبح شام نعرہ بلند کریں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ کیا کریں جی آپ، جو ہم کر رہے ہیں یہی کچھ ہی کر رہے ہیں نا بھائی۔ مرزے نے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ تجویز دی کہ صبح و شام یہ نعرہ بلند کرنا چاہیے، اور پھر مرزے نے 2 نعرے بتائے، اور یہ نعرے سن کر مرزے کے شاگرد خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ نعرے لگا کر مرزا جو مرضی جھوٹ بولتا رہے، جو مرضی صحابہ کرام پر الزام لگاتا رہے، انبیاء علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتا رہے، لیکن مرزے کے شاگردوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بالکل اسی بات کے فوراً بعد مرزے سے ایک اور سوال ہوا، اس سے آپ کو ایک نمونہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نعرے لگا کر مرزا کس طرح اپنے شاگردوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا چکا ہے، اور مرزے کے انداز میں کہیں تو مرزا اپنے شاگردوں کو کس طرح ماموں بنا چکا ہے۔ اگرچہ ان 2 نعروں میں خرابیاں اپنی جگہ، کیونکہ پہلا جو اس نے نعرہ لگایا اس میں دوسرا جو حصہ ہے تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کہنا کہ تیرے بابے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا اپنے بابوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں بڑی شے ہیں۔ اگر مرزا اپنے بابوں کو بڑی شے نہیں سمجھتا تو پھر تیرے کا لفظ کیوں بولتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مرزے کا بابا تو صرف ایک ہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم مرزے کی اپنی ویڈیو سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت ساری ویڈیوز میں، کہ مرزا بہت سارے لوگوں کو اپنا بابا کہتا ہے۔ مرزا کہتے ہیں ہمارے بھی بابے ہیں، ان میں امام بخاری کا، امام مسلم کا نام لیتا ہے، حتیٰ کہ خامنائی کا نام بھی لیا ہے، سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی۔ اس طرح کے بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں امام بخاری، امام مسلم، یہ اوریجنل بابے ہیں۔ میں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں میرے بابے بڑی شے ہیں، امام بخاری، امام مسلم۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کہنا کہ تیرے بابے تو شے کوئی نہیں، اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ میرے بابے بڑی شے ہیں، بخاری مسلم، تو کیا نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے بابے بڑی شے ہیں؟ کیونکہ شعر میں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، تو شعر میں تیرے کا لفظ لگانا حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہے، اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی کر کے کیا معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ پھر اس نے دوسرا شعر پڑھا جس میں کہتا ہے بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو اس پر میرے ذہن میں آیا کہ اگر صلح حسن کے موقع پر مرزا موجود ہوتا، جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اگر اس موقع پر مرزا موجود ہوتا تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور اس وقت بھی یہ نعرہ لگاتا بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے ساتھ کیا کرتے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ خیر اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ مرزے نے یہ نعرہ لگا کر اپنے شاگردوں کو، بلکہ مرزے کے انداز میں کہیں تو اپنے لونڈوں لپاڑوں کو مطمئن کیا ہوا ہے، اور پھر جو مرضی جھوٹ بولتا رہے، جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ جہاں مرزا یہ بات کر رہا ہے کہ صبح و شام یہ نعرہ بلند کریں معاشرے کی بہتری کے لیے، اسی کے فوراً بعد مرزے سے ایک سوال ہوا اور مرزے نے اس کا جواب دیا، پہلے وہ سن لیں۔ نبی الاسلام کی حدیث ہے اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پتہ نہیں کہاں آپ نے حدیث سنی ہے جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گن گن کے ہی خرچ کرنے کا بتایا گیا ہمیں، گن گن کر ہی آپ نے نمازوں کی رکعتیں پوری کرنی ہے، گن گن کر ہی آپ نے تسبیحات فاطمہ پڑھنی ہے، گن گن کر ہی آپ نے طواف کعبہ کے چکر کاٹنے ہیں۔ گنتی میں فرق آ گیا تو سجدہ صاحب ہو جاتا ہے۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، گن کے ہی کام کرنا ہے بھائی، کس نے کہا گنے بغیر کرنا ہے؟ مرزا جس حدیث کا اپنی عقل کی بنیاد پر انکار کر رہا ہے، وہ حدیث مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی تینوں کتابوں میں، بخاری، مسلم، مشکات، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا، مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے بھی روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ جتنا زور مرزا نے نعروں پر لگایا ہے، کاش اتنی توجہ حدیث پڑھنے پر دے دیتا تو مرزے کا یہ حال نہ ہوتا۔ سامنے رکھی ہوئی تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن مرزا واضح انکار کر رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے جی، جذباتی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کیا ہے۔ یہ تو ہم نے صرف ایک نمونہ پیش کیا، ورنہ اس طرح کے بہت سارے نمونے موجود ہیں، یعنی جہاں مرزا معاشرے کی بہتری کے لیے صبح و شام یہ نعرہ لگوا رہا ہے، نعرے کی ترغیب دے رہا ہے، عین اس موقع پر بخاری، مسلم، مشکات، کتب حدیث کے ساتھ مرزا نے یہ حال کیا ہے جو کتابیں سامنے ٹیبل پر رکھی ہیں۔ کی مثال گدھے کسی ہے، جیسے گدھا کتاب تو اٹھا سکتا ہے، کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا۔
آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ جو شوکیسوں میں بخاری مسلم رکھ کر استفادہ نہ کرے وہ گدھا ہے، تو پھر جو سامنے ٹیبل پر بخاری مسلم مشکات رکھ کر ان سے استفادہ نہ کرے وہ کون ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے۔ ہاں۔ میں اپنی فیلڈ، حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے، میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں۔ مرزے کا دعویٰ دیکھیں اور اس کی حالت دیکھیں، دعوے اتنے بڑے بڑے اور حالت یہ ہے کہ سامنے پڑی تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، لیکن مرزا عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ حدیث بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے لیکن مرزا انکار کر دیتا ہے، یا حدیث کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے، اپنی طرف سے اضافے کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم چلیں ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری مسلم مشکات یعنی مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے بخاری والی حدیث کے اردو ترجمے کا سکین ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ مرزے نے اس حدیث کو چٹکلا کہہ کر مذاق بھی اڑایا اور اس پر عقل کی بنیاد پر اعتراض بھی کیا۔ اب اعتراضات شروع کر دی عقلی بنیاد پر۔ مرزے کی وہ گفتگو آپ سن لیں اور فیصلہ خود کر لیں۔ اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے۔ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے، گاڈ از آل لونگ۔ کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے، تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیر خوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے، کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے۔ امید ہے سمجھنے کے لیے 2 نمونے کافی رہیں گے، ورنہ جس کا ارادہ سمجھنے کا نہیں ہے اس کے سامنے جتنے مرضی دلائل اور ثبوت رکھ دیں وہ نہیں سمجھے گا۔